السلام علیکم ناظرین، 3 اہم خبریں ہیں جس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جا رہا ہے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے عمران خان کی حالت تشویشناک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 4 اکتوبر، آپ 1 ماہ پہلے چلے جائیں تو 4 اکتوبر کو عمران خان کے حوالے سے تشویشناک خبریں تھیں کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی، ان کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ پھر ملاقات کرائی گئی، عمران خان نے پھر کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، مجھے ایکسرسائز کرنے کی مشینیں نہیں دی گئی، ٹی وی اخبارات وغیرہ چھین لیا گیا تھا، جو ایک پی ٹی وی تھا وہ بھی چھین لیا گیا اور اخبار بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو ایسے ہی دوبارہ تشویشناک خبریں جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ ان کے پارٹی رہنما جو شہباز گل ہیں وہ ادھر امریکہ سے خبریں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ پاکستان میں یہاں پہ رومرز ہے، کیونکہ حکومت بھی ان کو کلیئر نہیں کر پا رہی۔ فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ ان کے پاس باقاعدہ عدالت کا حکم نامہ ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں، ان سے جو کیسز کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے، باقی ان کی صحت وغیرہ پوچھ لیں گے، مگر وہ جا رہے ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اڈیالہ جیل میں وہ 2 دفعہ گئے، مگر عدالت کا حکم جو ہے وہ اڈیالہ انتظامیہ نے نہیں مانا اور کہا کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، پنجاب پولیس کی تحویل میں ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں عمران خان ہے، اگر اڈیالہ جیل میں ہی پنجاب پولیس آگے تفتیش کرتی ہے اور وہ ریمانڈ پہ ہیں، یا کسی کیس میں نیو تھانے کے پاس پنجاب پولیس جو ہے اس کے پاس ہے اور وہ تفتیش کر رہی ہے، تو وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو یہ عدالت کا حکم جو ہے یہ اڈیالہ جیل کے لیے بھی ہے اور پنجاب پولیس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، مگر عمران خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ رومرز جو ہے، یہ افواہیں جو ہیں یہاں سے گردش کر رہی ہیں۔ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو امریکہ میں، لندن میں ادھر ادھر بیٹھے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ اس ٹائم پہ تشویشناک ہے، دیکھ لیں، مل لیں ان سے۔ کوئی ایسا اسپرے چھوڑ دیا گیا ہے جس سے اس کی ذہنی حالت، وہ پاگل ہو سکتے ہیں۔ کوئی عجیب سی ایسی ہوائی باتیں چھوڑ دی گئی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اسے زہر دیا جا سکتا ہے، ان کو اڈیالہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ خبریں مارکیٹ میں اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اور حکومت بھی عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات اپنے وکلاؤں کی نہیں کر رہی۔ اب حکومت کو ڈر کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ابھی بھی ہلچل چل رہی ہے، بعض کانٹینر رکھے ہیں جو ہٹائے نہیں جا رہے، کیا احتجاج کا ڈر ہے کہ عمران خان سے وکلاء ملیں گے، اس کو تفصیل بتائیں گے، وہ پھر اعلان کر دے گا، کیا یہ ڈر ہے کیا؟ اور جو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرف یہ بھی حکومت کی طرف سے ہو، مگر پھر بھی اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کے وکلاؤں سے، ان کے پاس باقاعدہ عدالت کا آرڈر ہے، تو ان کے وکیل کو چھوڑا جائے تاکہ یہ افواہیں جو ہے، یہ رومرز جو ہے یہ ختم ہوں۔ یہ جو مارکیٹ میں اس ٹائم پہ باتیں پھیل رہی ہیں، مختلف صحافی بات کر رہے ہیں، ان کے پارٹی قیادت بات کر رہی ہے، تو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ یہ جو افواہیں یہ ختم ہو سکے اور حقیقت سامنے آ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بڑی پارٹی کی لیڈر ہیں، ایک اس ٹائم پہ ایسے کیسز بھگت رہے ہیں جس میں زیادہ تر سیاسی کیسز ہیں، زیادہ تر بڑے کیسز میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، 9 مئی کے مقدمات ان پہ چل رہے ہیں اور ان میں وہ اس ٹائم پہ قید ہیں۔ مطلب کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو، کوئی اس کو پکی سزا اس میں ملنی ہو۔ یہ ایسے کیسز ہیں کہ کارکنوں نے بعض جگہ پہ گھس کے 9 مئی میں توڑ پھوڑ کی ہے، اداروں پہ حملے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عمران خان اس ٹائم پہ جو ہے وہ تحویل تھی، عدالت کی تحویل میں تھے، اور ان کے کارکنان نے جو مظاہرہ کیا تھا ان کے مقدمات عمران خان پہ ہے کہ یہ ان کے کہنے پہ کیا گیا تھا اور یہ باقاعدہ پلاننگ تھی۔ کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان کے وکلاؤں کو چھوڑ کے اگر آپ نے ان کو وکلاؤں کو عمران خان سے ملنے دیا تو یہ مارکیٹ میں یہ خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، یہ دم توڑ دیں گی۔ تو پریشانی اس لیے یہ ہے کہ 24 نومبر سے لے کے اب تک جو ہے 6 دن ہو گئے، 5-6 دن ہو گئے، عمران خان سے کسی نے ملاقات نہیں کی۔ یہ 5-6 دن کا ٹائم جو ہے، اس دوران کسی کا نہ ملنا باعث تشویش ہے۔ ان کے وکلاء بھی ان سے نہیں مل رہے، یہ بھی تشویش کی خبر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ طریقہ نکال کے کسی طریقے سے ان کے ڈاکٹرز کو یا وکلاؤں کو یا بہنوں کو وہ ملنے کی اجازت دے دیں تاکہ یہ معاملات
حل ہو سکے اور یہ افواہیں جو ہیں یہ ختم ہو سکے۔ پختونخوا میں وفاقی حکومت گورنر راج لگانے کے لیے سنجیدہ ہے اور اس پہ سوچ رہی ہے، اور اب جو خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے اپنی جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے ان سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ صلاح مشورہ ہو گیا ہے، کسی بھی طور پہ پختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے۔ اب گورنر راج لگانے کا 18ویں ترمیم میں پاکستان میں قانون کو ادھر سے ادھر کرنا حکومت کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس ٹائم پہ جو ہم نے دیکھ لیا کہ 26ویں آئینی ترامیم جب سے آئی ہے، کس انداز میں آئی ہے، کیسے لائی گئی ہے، کون کون سے سہولت کار تھے اس میں، وہ پورا پاکستان نے دیکھا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سہولت کاری آرام سے فراہم کر کے خرید و فروخت کی منڈی بھی کھول لی۔ 63A جو 2 سال سے پڑا ہوا تھا اس کو کیسے، کس انداز میں، کیسے بینچ بنایا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیسے چینج کیا گیا، بہرحال جو بھی تھا 2 سال بعد وہ منظور کرنے کے بعد 26ویں آئینی ترامیم کے حق میں تحریک انصاف کے 2 ممبران، کچھ ممبران قومی اسمبلی کے اور کچھ سینیٹر جو تھے وہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے جو اختر مینگل صاحب کے تھے۔ تو اس طرح سے اب قانون جو ہے وہ حکومت کی جیب میں ہے، عدالت ایگزیکٹو کے انڈر ہے، کسی بھی ٹائم کوئی بھی جج کوئی بھی بینچ چینج کر سکتی ہے، کوئی بھی کیس کہیں سے اٹھا کے کہیں رکھ سکتی ہے۔ ایک ہی سپریم کورٹ میں 2 عدالتیں بنا دی گئی ہیں، ایک تو پکی حکومت کی عدالت ہے۔ وفاقی آئینی بینچ کے سربراہ جو 4 نمبر جج کو اٹھا کے نئی آئینی ترامیم کے طریقہ کار کے مطابق جسٹس امین الدین کو بٹھایا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین حکومت کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، وہ اس میں جو اس کے ریمارکس سے ایک نوٹ جو انہوں نے لکھا تھا، تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ 8 ججز نے فیصلہ کیا 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ ہوا تھا، ان میں 5 ججز میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس نعیم افغان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین یہ بھی ساتھ تھے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے ساتھ کلیئر کٹ لکھا تھا کہ یہ فیصلہ حکومت نہ مانے، یہ غیر قانونی فیصلہ ہے، آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، تو حکومت کو کھلے عام کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ نہ مانے، اس لیے حکومت نے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا۔ اب جو بھی فیصلہ آئے گا تو آئینی بینچ کا سربراہ جو جسٹس امین الدین ہے وہ حکومت کے حق میں سارے فیصلے آئیں گے۔ آئینی کیسز جتنے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا، وفاق کے اب صوبے میں گورنر راج لگانا، یہ ساری باتیں جب جائیں گی عدالت سے پہلے یہ آسانی سے آپ اڑا سکتے تھے۔ اب حکومت جو چاہے گی وہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو KPK میں گورنر راج لگانے کے لیے جو 18ویں ترمیم کا کہا جا رہا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے آئین میں، 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے وہ قرارداد منظور کرے گی، تبھی جو ہے وہ آپ گورنر راج لگا سکیں گے آئین کے آرٹیکل 32، 33 اور 34 کے تحت۔ مگر آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت وہی طریقہ کار ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلا لیں گے، جوائنٹ اجلاس بلا لیں گے اور جو ہے وہ قرارداد پاس کر لیں گے ودن 10 ڈیز۔ یہ بھی ہے تو وہ طریقہ اپنا لیں گے کہ ملک صوبے میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، قومی ایجنسی میں کیا حالات ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ چڑھائی کر رہا ہے، صوبے میں دہشت گردی کے حالات ہیں، یہ سارے موضوع الزامات لگا کے وفاق حملہ آور ہوگا اور صوبے پر گورنر راج لگا لے۔ گورنر راج کا فائدہ حکومت کو کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں اکثریت ہے، 95، 96، 97% اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کو اضافی طاقت دے دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ کس طرح جسی طرح وفاق میں، پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، یہاں پہ بھی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ مگر صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے، یہاں پہ اگر آپ زمین تنگ بھی کرتے ہیں تو یہ آسانی سے نکل آتی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پہ ساری کی ساری تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنر راج سے حکومت کو فائدہ ہوگا۔ وہ چڑھائی سے روک رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو، ابھی علی امین گنڈاپور کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں، جو کل انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جس طرح کا جو انداز ہمارے ذہنوں میں تھا کہ جو ہوگا وہی ہوا، مطلب اداروں کے خلاف کھل کے بولے ہیں اور بڑی حد تک بولے ہیں، ایسے بولے ہیں جیسے چوک میں ایک PTM کی جماعت کی تنظیم جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے اور وہ
اپنے اداروں کے خلاف بات کرتی ہے۔ اب پی ٹی ایم کا طریقہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نے بھی اپنا لیا ہے، کیونکہ 26 نومبر میں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ گولی نہیں چلائی جائے گی، اس کے باوجود گولی چلائی گئی اور ان کی جو ہے لاشیں گری، لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس طرح رینجر کے اہلکار بھی شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے۔ بہرحال شہادتیں دونوں طرف سے ہوئی ہے، نقصان عوام کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے جو شہید ہوئے ہیں دونوں طرف سے۔ دونوں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ادارہ کے لوگ بھی ہمارے ہی ہیں، اور یہ جتنے سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب ہماری ہیں۔ کلیش ہوا، کلیش ہونا نہیں چاہیے تھا، گولی چلانی نہیں چاہیے تھی۔ جس نے بھی آرڈر دیا ہے زیادتی کی ہے، نہتے عوام تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی ٹیررسٹ نہیں تھے، جس طرح صوبائی اسمبلی میں بھی کہا گیا، کوئی دہشت گرد نہیں تھے، کوئی عسکریت پسند جماعت نہیں تھے۔ جو انہوں نے اٹک میں، برہان میں، 26 نمبر چونگی پہ، 0 پوائنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں کٹی پاڑی پہ، جس انداز میں مظاہرین نے آنسو گیس کا، شیلنگ کا، لاٹھی چارج کا مقابلہ کیا، اس دوران تک اسلام آباد پہنچنے تک انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی۔ تو ان کے پاس اس کا مطلب مسلح تھے نہیں، نہتے عوام تھے، اپنے ہی عوام پہ فائر کر گئے۔ اور ایک جو بیچ میں تھا جو کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا تھا، چاہے وہ لیٹ پڑھ رہا تھا، چاہے وہ زیادتی کر رہا تھا، اگر 4-5 منٹ آپ انتظار کر لیتے تو دنیا بھی اس لڑکے پہ ہنستی جو کنٹینر پہ بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ اب ٹائم گزار لیتے۔ اور دیکھیں اداروں کو چاہیے کہ اپنی ریپو کا بڑا خیال رکھیں۔ ویسے بھی حالات بڑے خراب ہیں، جب آپ ایک بندے کو نماز کے دوران کنٹینر سے تیسری منزل سے گراتے ہیں، ان رینجر کے اہلکاروں کو تو فوری طور پہ سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ اس سے جو امیج خراب ہوا ہے وہ اداروں کا بہت خراب ہوا ہے۔ وہ انڈیا کی نیوز ہم نے دیکھی ہے، انٹرنیشنل نیوز ہم نے دیکھی ہیں، یہاں پہ ہم نیوز دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے وہ کلپ جلائے جا رہے ہیں جو ایک فلم کے ہیں کہ وہ ایک غونڈے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو نماز پڑھ رہے، کہتے نہیں وہ بھاگ جائے، کہتے نہیں چھوڑو وہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے سامنے سے نہیں گزر سکتے۔ تو بڑا خیال کرنا چاہیے تھا، ایسے موقع پہ 2-4 منٹ انتظار کر کے اس کو پکڑ سکتے تھے، آرام سے پکڑ کے اس کو تحویل میں لے سکتے تھے۔ گرانا کم از کم یہ مناسب نہیں تھا، اور کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیا تو اس سے مسائل بڑے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو فائر نہیں ہونی چاہیے تھے، گولی کیوں چلائی ہے، گولی کا آرڈر کس نے دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے عوام پہ فائر کر کے اب آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا کہ پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں جس انداز میں ڈاکٹر امجد اور علی امین گنڈاپور اور دیگر صوبائی وزراء جنہوں نے تقریر کی ہے اداروں کے خلاف، میں حیران رہ گیا، دل پٹ رہا تھا کہ یار اپنی ہی ایجنسیاں، اپنے ہی بھائی لوگوں کے خلاف جو ہے ہم لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ 26 نومبر کو ان پہ جو گولی چلی ہے، انہوں نے ایکسپیکٹیشن نہیں کی تھی کہ ہم پہ گولی چلے گی۔ ایک تو کنٹینر پہ وہ آ کے جس طرح وہ رینجرز اہلکار سے ملے، فوج اہلکار سے ملے، اداروں سے ملے، تو انہوں نے ویلکم کیا، ہاتھ ملایا اور اعلان کیا گیا کہ گولی نہیں چلائی جائے گی۔ اس کے بعد گولی چلائی گئی رات کو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ حالات عوام کی اور اداروں کے درمیان دوری، میں سمجھتا ہوں کہ فاصلہ زیادہ آ رہا ہے، اسپیشلی پختونخوا میں۔ پختونخوا کے لوگ اسی پہ پریشان ہیں کہ اداروں نے یہ جو کیا ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ کم از کم گولی نہیں سب کو اریسٹ کر لیتے، سب کو جیلوں میں ڈال لیتے، سارے سیاسی لیڈر کو ڈال دیتے۔ اور عوام اپنے لیڈر سے گلہ کر رہی ہے کہ لیڈر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور لیڈر وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو علی امین گنڈاپور کہہ رہا ہے کہ میں نے بشرا بیوی کو سیفلی پہنچانا تھا، ورنہ میں عمران خان کو کیا دکھاتا، کیا آنکھیں دکھاتا، کیا میں اس کو بتاتا کہ کس طرح ہو گیا یہ حادثہ، اس لیے سیف اس کو لے کے گیا ہوں۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بیوی کا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا، ان کو بھی اشارہ کیا گیا کہ آپ نکلیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہی سڑک تھی مانسہرہ جانے کو اور آپ وہ نکل جاتے ہیں اتنی سختی میں۔ تو ان کو بھی اشارہ کیا گیا تھا، وہ بھی طریقے سے نکلے ہیں جس طرح پہلے نکلے تھے، اور اپنی عوام کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں اگر لیڈر، جس طرح عوام مر رہی ہے نا، جس طرح عوام لاٹھی کھا رہی ہے، لاٹھی چارج میں، وہ آنسو گیس میں، علی امین گنڈاپور کو، لیڈران کو، 3-4 لیڈر کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آنسو گیس کی شل برداشت کی ہے، مگر جب گولیاں چلی، گولیاں چلنے سے پہلے لیڈر غائب تھے، گولیاں چلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیڈرز غائب تھے، صرف ورکر تھے۔ تو ورکر کو پھر بیچ منجدار میں چھوڑ دینا، اگر اس میں کوئی سینیٹر ہوتا، کوئی ایم پی اے ہوتا، کوئی ایم این اے ہوتا، کوئی صوبائی وزیر ہوتا پختونخوا کا، جس طرح عام عوام مارے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہ بھی ساتھ اس طرح ہوتے، گولیوں سے لگتے، ان کو گرفتار کیا جاتا، ان کی پکڑ دکڑ ہوتی، وہ جیلوں میں ہوتے، جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں عام لوگ، اس طرح شہید ہوتے، تو پھر عوام جو ہے وہ بار بار نکلتی ہے کہ ہمارے لیڈر بھی ساتھ شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی مار پیٹ کھا رہے ہیں۔
مگر یہاں پہ صوبائی رہنما شیر افضل مروت جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے لیڈ کرنے دیں، مجھے لیڈ کرنے دیں، ابھی پیچھے ہٹ رہا ہے، جو حالات اس نے دیکھ لیے ہیں۔ کہتا ہے ٹوپی سلیمانی تو ہمارے پاس نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو بھائی عوام کو پھر کیوں لے کے آئے ہو؟ عوام کو پھر یہاں سے اسلام آباد سے جو آپ اپنے ساتھ گروپ لے کے آئے تھے چھوڑ دیا اور بھاگ گئے آپ لوگ۔ تو عوام کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ کمزور تھے۔ عمران خان جیل میں ان کے لیڈر کمزور ہیں، جو جتنے بھی لیڈر ہیں عوام بڑی دلیر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی عوام بہت دلیر عوام ہے، ان کا جو ورکر ہے وہ دلیر ہے، جو لیڈر ہے وہ کمزور ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی اور روز افشا کی طرح بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے جا رہے ہیں، ایک تو پختونخوا خیبر پختونخوا پہ گورنر راج، اوپر سے بین لگانے جا رہے ہیں۔ بین بھی لگا دیں گے پاکستان تحریک انصاف پہ تو دیکھیں یہ پارٹی عمران خان کی ہے، جب تک عمران خان زندہ ہے، جب تک وہ ہے تو آپ لاکھ پارٹی پہ بین لگا دیں، وہ ایک چھڑی اٹھا کے، ایک کتاب اٹھا کے، ایک کاغذ اٹھا کے، واٹ ایور جو بھی نشان آپ اس کو دے دیں، جو بھی جھنڈا وہ بنا دیں، پارٹی بنا دی، تو یہ ساری پارٹی ادھر چلی جائے گی، کیونکہ لیڈر عمران خان ہے۔ بین لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھوڑی بہت ہے، 80 سیٹیں، 80 میں سے 41 آپ نے سنی اتحاد کونسل کی ہے جو ڈکلیئر نہیں کی ہے، اور 40 کی ہیں، وہ 40 آپ ختم کر دیں گے، 40 قومی اسمبلی میں رہ جائیں گے۔ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس پابندی سے اس نظام کو چلانا ہے۔ عمران خان خاموش نہیں بیٹھ رہے، عمران خان خاموش نہیں بیٹھ رہے۔ یہی کہا جا رہا ہے، جو تشویشناک خبریں عمران خان کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ یا تو عمران خان کو راضی کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور عمران خان سمجھ نہیں پا رہے یا ٹائم انہوں نے لیا ہے۔ ویسے عمران خان کو تھوڑی بہت لچک دکھا دینی چاہیے۔ یہ جو دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ بشرا بیوی کی جو پلاننگ تھی اس وجہ سے ہوا ہے۔ یکدم بشرا بیوی کو پارٹی کے لیڈ دینا، وہ آگے سے لیڈ کر رہی تھی، ایک دن میں آ کے اسلام آباد پہنچ جانا، جو چائنا چوک ہے وہاں پہ اور ڈی چوک میں 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر کا فاصلہ، یا ادھر بیٹھے رہتے یا ادھر بیٹھے رہتے۔ ضد اور انا کی وجہ سے کہ نہیں ہم نے جانا ہے، معاملات خراب ہو گئے۔ 2-4 دن ادھر بیٹھتے، آرام سے نیگوشیشن ہوتی، باتیں ہوتی، کچھ نہ کچھ راستہ نکل آتا، اس مطابق آپ آگے جاتے۔ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ عمران خان نے لچک دکھائی تھی، مگر بشرا بیوی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار جب کیا تو حالات ایسے بن گئے۔ تو عمران خان کو اس بار تھوڑی لچک دکھانی چاہیے، کیونکہ 2018 میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 میں عمران خان کو بھی جتنے بھی پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں، میں تو بٹو سے شروع ہو جاتا ہوں، جو وزیر خارجہ تھے، جیسے اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء کی گورنمنٹ بن گئی، اس کے بعد پھر 84 میں جنرل ضیاء کے دور میں جب بےنظیر بھٹو گرفتار تھی تو کس طریقے سے امریکہ نے ان کو نکالا۔ پھر جب حادثہ ہو گیا جنرل ضیاء الحق کو، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، بےنظیر آ گئی، اور پوری دنیا اس کے پیچھے چلی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ اس کے ساتھ تھا۔ پھر نواز شریف کو کیسے جونیجی لیگ میں بھرتی کیا گیا، کیسے اس کو پولیٹیشین بنایا گیا، پھر 92 میں ان کو لے کے آئے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ پھر آگے بےنظیر آ گئی، پھر نواز شریف آ گئے، محترمہ شہید بھی ہو گئی، 99 میں پرویز مشرف ٹیک اوور کر لیا، پھر 9 سال انہوں نے حکومت کی پرویز مشرف نے، اور اس کے بعد جو ہے زرداری کی گورنمنٹ آ گئی، یوسف سعدہ گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ جو ہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ گئی۔ یہ ساری حکومتیں جتنی بھی ہیں، اس کے بعد عمران خان کی حکومت آ گئی، سب کی سب حکومتیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے لے کے آئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو چنا ہے۔ بس صرف ایک فرق پڑتا ہے، عمران خان کے دور سے ہائیبریڈ نظام شروع ہو گیا تھا، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تھا۔ اب یہ ہائیبریڈ نظام اتنا پھیل گیا کہ اس حکومت میں مکمل ہائیبریڈ ہے۔ عمران خان کے دور میں 50% ہائیبریڈ نظام بس بن رہا تھا، وہ عمران خان نے ہی بنا کے کہ وہ سب کچھ جنرل باجوہ کرتا ہے، سب کچھ جنرل فیس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہائیبریڈ نظام وہ 50% عمران خان نے جگہ دی، یہاں پہ 100% ہو گیا ہے۔ اب یہ حکومت جو بنی ہے تو اس لیے بنی ہے کہ کمزور حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر سے اڑ گیا تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ عمران خان جیل سے نکل آ گیا، پھر بھی یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی، اس لیے عمران خان کو جیل سے باہر آنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو ملک میں جتنے بھی حکومتیں بنی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، مگر یہاں پہ تھوڑا جو اس حکومت کو لے کے آئی ہے جس انداز میں، وہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اپنے ہر الیکشن سے پہلے سروے کر لیتے تھے، MI کی، ISI کی، FIA کی، اپنی دیگر ایجنسیوں کی ساری سروے رپورٹ آنے کے بعد جو پارٹی سیاست میں تھوڑی بہت آگے تھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کر دیا جاتا تھا، وہ جیت کے آ کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آ جاتا تھا۔
اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. جتنی بھی پاپولر جماعتیں تھیں اس سے پہلے پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے, مگر پاپولیرٹی ان جماعتوں کی تھی. صرف مارشل لا کے دور میں ان پاپولر جماعتوں کو لایا گیا, جس طرح قائد لیگ کو 2002 میں جمالی صاحب کو اور ان کو لایا گیا, وہ پر مشرف کا ڈنڈا تھا. باقی سے پہلے جتنا بھی آپ دیکھیں نواز شریف 2 دفعہ 2 دفعہ بے نظیر آئی ہے, یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے, مگر ان کی اپنی پاپولیرٹی تھی. اس بار ہم نے دیکھا ہے 2024 8 فروری 2024 کے انتخابات میں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی اور ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا, جس سے ڈیمیج اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. اور وہ ڈیمیج ہوا وہ گیپ عوام کا اور ان کا بہت زیادہ تھا. اب یہ جو واقعات مزید بڑھ رہے ہیں, جو جیسے ایک بندے کو آپ نے پھینکا, پورے پاکستان نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا, دعا کر رہا تھا, آپ لوگوں نے پھینک دیا, اس سے بھی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آگے جا کے جو فائرنگ ہوئی ہے, گولی نہیں چلانی چاہیے تھی, گولی کا آرڈر کس نے دیا تھا, اس سے بھی نفرت میں کافی اضافہ ہوا ہے. کیونکہ صوبائی اسمبلی میں ہم نے تقاریر دیکھ لی ہیں, جس انداز میں تقاریر ہیں بندہ چلا بھی نہیں سکتا, جس انداز میں افواج پاکستان کے شہیدوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا افواج پاکستان کے بارے میں 1971 کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ گیپ کو بھی ایک ختم کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہی طریقہ کار کرنا ہوگا جو جنرل باجوہ کرتے تھے. تھوڑی لچک دکھانی ہوگی عمران خان کو بھی, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لچک دکھانی ہوگی. پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جنگ صرف اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی ہے, یہ باقی جماعتیں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ویسے ہی ادھر ادھر ہو رہی ہیں. تو جنرل باجوہ جنرل فیض نے جب 2018 میں حکومت بنی تو 2019 میں ہی تعلقات بنا لیے تھے نواز شریف سے, شہباز شریف سے, خواجہ آصف سے, رانا ثناءاللہ سے, ان سے میل جول, ان سے تعلقات, ان سے ساری ڈسکشن ہوتی تھی. اسی طریقے سے نواز شریف کو پھر نکالا گیا لندن اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, عدالتوں کے ذریعے. جسٹس اطہر اللہ تھا جس نے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر کیا اور 4 ہفتوں کے لیے بھیج دیا, اور پھر نواز شریف صاحب نہیں آئے. اسی طرح بیک ڈور رابطے جو ہے وہ عمران خان سے بھی ہونے چاہیے, ان کو گورنمنٹ میں نہ لائے, اپنی ٹرم کنڈیشن پہ اس کو راضی کریں کہ ٹھیک ہے یہ حکومت 2-4 سال چلے, مگر رابطے ہونے چاہیے. یہ ہماری ہی جماعت ہے, بلکہ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی پاپولر جماعت ہے. آپ پاپولر جماعت سے کیسے کٹی کر سکتے ہیں؟ یکدم بیچ منجدار میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جماعت جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے, یہ فتنہ ہے. ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو فتنہ کہہ رہے, تو اس سے عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ بڑا فاصلہ پیدا ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس پہ سوچا نہیں جا رہا. بھلائی عمران خان کو گورنمنٹ نہ دے, بھلائی اس گورنمنٹ کو سسٹین کریں, آگے لے کے جائیں, نو پرابلم, اگلی گورنمنٹ بھی ان کو دے, مگر یہ گیپ کم کریں جو عوام اور اداروں کے درمیان پیدا ہو گیا. یہ بہت زیادہ ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلے نہیں دیکھا. یہ جو اس بار جو تھوڑے بہت فیصلے ہو رہے ہیں اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایگریشن ہے دونوں طرف سے. اب عمران خان جیل میں, بھائی ایک بندہ جیل میں ہے, کسی طریقے سے اس کو راضی کرو, کسی بھی طریقے سے وہ ایک طریقہ نکال کے ادھر ادھر کر کے, تاکہ یہ ملک میں حجیان کی کیفیت ختم ہو اور یہ ملک آگے بڑھے. یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, یہ ریاست 25 کروڑ عوام کی ریاست ہے. 1-2-4 جماعتوں کو سپورٹ کرنا اور باقی کو دیوار سے لگانا بالکل نامناسب ہے. تھوڑا سپیس دینا چاہیے, تھوڑی جگہ دینی چاہیے, تاکہ وہ بھی یہ جو بار بار دھرنے ہو رہے ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو سپیس نہیں مل رہی, ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے. یہ اس طرح زور زبردستی سے کہاں تک ہم اس کو لے کے جائیں گے؟ نفرت بڑھتی ہے, نفرت, اور برا لگتا ہے, دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جب اداروں کے خلاف نفرت بڑھتی ہے. جو تقریریں میں نے سنی ہے وہ برا لگ رہا تھا, اور جو عوام پہ گولیاں چلی ہے دل رو رہا تھا. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. دونوں طرف سے سختی ہے, چل رہی ہے. ملک کس طرح, دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کو کنٹرول کریں, طریقے سے لے کے آئیں. اتنے بڑے مسائل ہیں نہیں, اندرونی معاملات کو ہم حل نہیں کر سکتے, باہر ہم کیا خاک تیر ماریں گے؟ اپنے اندرونی انٹرنل معاملات, اگر وزیر اعظم ہے, اگر اداروں کے سربراہان ہیں, اگر کورٹس ہیں, اگر پولیٹیشنز ہیں, وہ اپنے آپ اپنی سیاست کو اپنے آپ رہ کے, سیاسی جماعتیں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتی, ملک کو ایک سمت میں لے کے آگے نہیں جا سکتی. کیا فائدہ پھر ایسے پولیٹیشنز کا؟ جو درمیان میں ایسے پولیٹیشن بیٹھ بھی نہیں سکتے, کیا فائدہ ان پولیٹیشنز کا؟ 30-30 40-40 سیاست کرنے کے بعد جو 2 بندوں کو بٹھا نہیں سکتا ہو, جو ملک کو صحیح ڈگر پہ چلا نہ سکتا ہو,
جو مصالحت نہیں کر سکتا ہو، جو ایسے حالات میں ملک کی جو باہر بیزتی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز میں بیزتی ہو رہی ہے، جو ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے، کون سے کس کس طریقے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ اپنا میڈیا تو چلو کنٹرول ہے، سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت کچھ آ جاتا ہے، مگر ملک کی بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آگے معاملات پاکستان کے ساتھ بہت مشکلات آگے آئیں گی، ملک کا نام بالکل نیچے جا رہا ہے ان معاملات میں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ مزید آگے جا کے مزید نئی شبہ بات